تلوار سے ایسے اڑا دیا. اور میری بہن بھابھی اس کے بازو میں ہی تھی. میری بھابھی اپنے 2 بچے لے کے بھاگ رہی تھی تو اس کا ہاتھ پورا الگ کر دیا. بولے بچہ لے کے کیسا بھاگتی ہے, اور پورے کپڑے اتار دیے اور پتہ نہیں پیچھے لے جا کے بہت برا حال کیا. بلاکار کر کے, اور جو بلڈنگ میں سلاپ میں سلیے ہوتے وہ سلیے نیچے سے ڈال دیے. تو یہاں سے نکلے سب لوگوں کے. کون ہے یہ سب پوچھ رہے, بس ہماری مدد کوئی نہیں کر رہا, کوئی نہیں کر رہا. عورتیں آج جمعہ کو رو رہی ہے تو میں نے پوچھا کیوں رو رہی, تو بولے ماں کے لیے رو یا میرے آدمی کے لیے رو, کیا 2 بچوں کے لیے رو, یا پورے مسلمان پہ قیامت ٹوٹ گئی ان کے لیے رو, کس لیے رو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسے بول رہی ہے عورتیں. یہاں بہت برا حال کرا. ہمارے گھروں میں ہم نے محنت کر کے کم سے کم رہنے سونے کی سگوڑ کی تھی, سب چھین لی. اور آج وہ لوگ ہمارے سامان پہ عائد کر رہے, ہم در در بھٹک رہے ہیں. یہاں ہم کو یہاں سہارا نہیں ملتا تو بتاؤ ہم کہاں جاتے, کیا کھاتے. چھوٹے چھوٹے بچے رات کو ڈھابے پر لے کے بیٹھے, سلنڈر پھوڑتے تھے تو سلام ٹوٹ کے اوپر آنچ آتی تھی. بچے چھوٹے چھوٹے پانی مانگتے تھے. کتنی عورتوں نے گلا دبا کے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو مارا کہ تم لوگ کے لیے تمہاری آواز سنیں گے تو وہ لوگ آ کے ہم کو بھی ماریں گے. اس سے بڑا اتیاچار اور کہاں ہوگا, کیسا ہوگا بتاؤ. کہ بھائی فائر بریگیڈ کو اور وہ جو بھاجپ کی کاریہ کرتا ہے وہ کون سی مایا بین, اس کو تو بولے ہم کو کوئی وہ نہیں ہے تم کو بچانے کا, تمہارا مرنے کا ٹائم آیا. اور پولیس کو کتنے فون کیے, فائر بریگیڈ کو کیا کہ بھائی یہاں قتل عام ہو رہا ہے. بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو, حالات بڑے سنگین ہیں. آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے. زمین اور تنگ ہوتی چلی جائے گی, فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں جس سے اللہ کی مدد کو اتار لیں, اس کی رحمت کو اتار لیں. ہم ان قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے, ثابت ہو چکا ہے. ہماری آنکھ نے نہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی. ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک کے نظام نہ بدلے گا. اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حد تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑو سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا. باد صبا باد نسیم کھلنے کو ہے, کلیاں کھلنے کو ہیں, پھول مہکنے کو ہے, صبح صادق قریب ہے. ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر یہ دھرتی یا آسمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیا کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا, کبھی مہلت نہ دے گا. اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی بادل کی پکڑ آ جائے گی. ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا, ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا. اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو, اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو, اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو. اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ. اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما دو, اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لاؤ. اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا. 95% نماز چھوڑ گئے, کہاں سے مدد آئے؟ 100% حرام کھانے والے بن گئے, کہاں سے مدد آئے؟ مسجدیں برباد ہو گئیں, کہاں سے مدد آئے؟ مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہلا رہی ہے, مدد کہاں سے آئے؟ ہاں تمہارے ماتھے کا جھومر تمہارے نمازوں کے سجدوں کی محرابیں ہیں. اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے. تمہاری موسیقی قرآن ہے, فاحشہ عورتوں کے گانے نہیں ہیں. چھوڑے گا کبھی مہلت نہ دے گا. اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی بادل کی پکڑ آ جائے گی. ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا, ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا. اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو, اللہ کے نمائندے بن کے دکھا دو, اپنے نبی کے نائب بن کے دکھا دو. اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ. اپنی آنکھوں کو حیا کا سرما دو, اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لاؤ. اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا. 95% نماز چھوڑ گئے, کہاں سے مدد آئے؟ 100% حرام کھانے والے بن گئے. کے لیے رو یا میرے آدمی کے لیے رو, کیا 2 بچوں کے لیے رو یا پورے مسلمان پہ قیامت ٹوٹ گئی ان کے لیے رو,
کس لیے رو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسے بول رہی ہوتے ہیں، بہت برا حال کرا ہمارے گھروں میں، ہم نے محنت کر کے کم سے کم رہنے سونے کی سگوڑ کی تھی، سب چھین لی، اور آج وہ لوگ ہمارے سامان پہ عائش کر رہے، ہم در در بھٹک رہے ہیں یہاں، ہم کو یہاں سہارا نہیں ملتا تو بتاؤ ہم کہاں جاتے، کیا کھاتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے رات کو ڈھابے پر لے کے بیٹھے، سلنڈر پھوڑتے تھے تو سلام ٹوٹ کے اوپر آنچ آتی تھی، بچے چھوٹے چھوٹے پانی مانگتے تھے، کتنی عورتوں نے گلا دبا کے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو مارا کہ تم لوگ کے لیے تمہاری آواز سنیں گے تو وہ لوگ آگے بچہ تو بچے کو ٹکڑے کر دیے تلوار سے اور ایسے اڑا دیا، اور میری بہن بھابھی اس کے بازو میں ہی تھی، میری بھابھی اپنے 2 بچے لے کے بھاگ رہی تھی تو اس کا ہاتھ پورا الگ کر دیا، بولے بچہ لے کے کیسا بھاگتی ہے، اور پورے کپڑے اتار دیے اور پتہ نہیں پیچھے لے جا کے بہت برا حال کیا، بلاکار کر کے، اور جو بلڈنگ میں سلاپ میں سلیے ہوتے وہ سلیے نیچے سے ڈال دیے تو یہاں سے نکلے سب لوگوں کے، کون ہے یہ سب پوچھ رہے، بس ہماری مدد کوئی نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا۔ عورتیں آج جمعہ کو رو رہی ہے تو میں نے پوچھا کیوں رو رہی، تو بولے ماں کی قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ ہماری آنکھ نے نہ دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک کے نظام نہ بدلے گا۔ اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے، جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حد تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑو سے زمین کو صاف کر دیا، اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا۔ باد صبا، باد نسیم کھلنے کو ہے، کلیاں کھلنے کو ہیں، پھول مہکنے کو ہے، صبح صادق قریب ہے۔ ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ دھرتی یا آسمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیا کو کبھی زندہ نہیں ہم کو بھی ماریں گے، اس سے بڑا اتیاچار اور کہاں ہوگا، کیسا ہوگا بتاؤ، کہ بھائی فائر بریگیڈ کو اور وہ جو بھاجپ کی کاریہ کرتا ہے وہ کون سی مایا بین، اس کو تو بولے ہم کو کوئی وہ نہیں ہے تم کو بچانے کا، تمہارا مرنے کا ٹائم آیا، اور پولیس کو کتنے فون کیے، فائر بریگیڈ کو کیا کہ بھائی یہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، حالات بڑے سنگین ہیں، آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، زمین اور تنگ ہوتی چلی جائے گی، فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں جس سے اللہ کی مدد کو اتار لیں، اس کی رحمت کو اتار لیں۔ ہم ان